بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم سبق نمبر 143 پڑھ چکے ہیں اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز تھا۔ آج سبق نمبر 144 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی شکیات نماز۔ البتہ فقہی مسائل میں فرق ہے۔ 1210 سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 1211 1212 1213 اس طرح سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ 1210 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان شکیات نماز۔ اگر کوئی شخص 2 اور 3 اور 4 رکعتوں میں شک کرے، جس وقت وہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو، اسے یاد آئے کہ اس نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھی تھیں، تو یہاں بھی بالکل وہی حکم جاری ہوگا جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں ہو چکا ہے۔ تو اس کا سابقہ مسئلے میں کیا حکم بیان کیا گیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو اس کے لیے بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان ہو چکا تھا گزشتہ، تو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ جی 1211 اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز احتیاط کے دوران پتہ چلے کہ اس کی نماز میں کمی نماز احتیاط سے زیادہ یا کم تھی، تو یہاں بھی بالکل وہی حکم جاری ہوگا جس کا گزشتہ مسئلے 1209 میں یہی تھا کہ 2 رکعت بیٹھ کر نماز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ بارہ سو 12 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ جو نماز احتیاط اس پر واجب تھی وہ اسے بجا لایا ہے یا نہیں، تو نماز کا وقت گزر جانے کے صورت میں اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، اور اگر وقت باقی ہو تو اس صورت میں جب کہ شک اور نماز کے درمیان زیادہ وقفہ بھی نہ گزرا ہو، اس نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو، مثلا قبلہ سے منہ موڑنا، جو نماز کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط پڑھے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو نماز کو باطل کرتا ہے، یا نماز اور اس کے شک کے درمیان زیادہ وقفہ ہو گیا ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ جی مسئلہ نمبر یہ تو تھا 1212 انتہائی آسان مسئلہ، سابقہ مسئلوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہی ان کا ایک شک کا اضافہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1213 شکیات نماز، اس کا ٹائٹل۔ اگر ایک شخص نماز احتیاط میں 1 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لے تو نماز احتیاط باطل ہو جاتی ہے اور ضروری ہے کہ دوبارہ اصل نماز پڑھے، اور اگر وہ نماز میں کوئی رکن بڑھا دے تو احتیاط لازم کی بات اس کا بھی یہی حکم ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص نماز احتیاط میں 1 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لے، نماز احتیاط کی بات ہو رہی ہے، تو نماز احتیاط باطل ہو جاتی ہے اور ضروری ہے کہ دوبارہ اصل نماز پڑھے۔ اگر وہ نماز میں کوئی رکن بڑھا دے تو احتیاط لازم کی بات اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی باطل ہو جائے گی اور اصل نماز دوبارہ پڑھیں۔ 1214 مسئلہ نمبر شکیات نماز، اس کا ٹائٹل۔ اگر کسی کو نماز احتیاط پڑھتے ہوئے اس نماز کے افعال میں سے کسی کے متعلق شک ہو جائے، تو اگر اس کا موقع نہ گزرا ہو تو اسے انجام دینا ضروری ہے، اور اگر اس کا موقع گزر گیا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مثلا اگر شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں اور ابھی رکوع میں نہ ہو گیا ہو، تو ضروری ہے کہ الحمد پڑھے، اور اگر رکوع میں جا چکا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی توجہ دلانے کے لیے، توجہ مبذول کروانے کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔
اگر کسی کو نماز احتیاط پڑھتے ہوئے اس نماز کے افعال میں سے کسی کے متعلق شک ہو جائے تو اگر اس کا موقع نہ گزرا ہو تو اسے انجام دینا ضروری ہے۔ نماز احتیاط پڑھتے ہوئے اس نماز کے افعال میں کسی کے متعلق شک ہو گیا ہے تو اس کا موقع نہ گزرا ہو تو اسے انجام دے۔ اگر اس کا موقع گزر گیا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے۔ آگے مثال ایگزامپل دے رہے ہیں۔ ایگزامپل یہ ہے، مثال کے طور پر شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں اور ابھی رکوع نہ کیا گیا ہو تو ضروری ہے الحمد پڑھ لے، سورہ الحمد، اور اگر رکوع میں جا چکا تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 1215، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز احتیاط کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے اور زیادہ رکعتوں کی طرف شک کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہو تو ضروری ہے کہ شک کی بنیاد کم رکھے، اور اگر زیادہ رکعتوں کی طرف شک کرنا نماز کو باطل نہ کرتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی بنیاد زیادہ پر رکھے۔ مثلا جب وہ 2 رکعت نماز احتیاط پڑھ رہا ہو، اگر شک کرے کہ 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 تو چونکہ زیادتی کی طرف شک کرنا نماز کو باطل کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ سمجھ لے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اور اگر شک کرے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو چونکہ زیادتی کی طرف شک کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا، اس لیے اسے سمجھنا چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ جی تو بہت آسان مسئلہ، دوبارہ آپ کو توجہ دلانے کے لیے، نماز احتیاط خود اس میں شک ہے، اس کی رکعتوں میں، تو 2 رکعتوں میں شک اگر ہو اور 3 کے درمیان تو پھر 2 پہ بنا رکھے، کیونکہ 3 رکعتیں باطل کر دیتا ہے اور 2 جو ہے وہ، اسی طرح جو ہے وہ اگر شک کرے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو چونکہ 2 جو ہے وہ جو زیادتی کا شک ہے اس کی بنیاد نماز باطل نہیں کرتی، تو اس لیے اس پر اکتفا کرے۔ جی 1216 مسئلہ نمبر اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے، اور ذیلی ٹاپک نماز احتیاط کے ساتھ۔ اگر نماز احتیاط میں کوئی ایسی چیز جو رکن نہ ہو سہواً کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ صاف نہیں ہے۔ اگر نماز احتیاط خود اس میں کوئی ایسی چیز رکن نہ ہو، وہ کم ہو جائے بھول کر یا زیادہ ہو جائے، ساون کا معنی بھول کر، تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ 1217 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز احتیاط کے سلام کے بعد شک کرے کہ وہ اس نماز کے اجزاء اور شرائط میں سے کوئی ایک جز یا شرط انجام دے چکا ہے یا نہیں، وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز احتیاط کے سلام کے بعد شک کرے، نماز احتیاط کی بات ہو رہی ہے، یہ اب ذہن میں، اس کے سلام کے بعد شک کرے کہ وہ اس نماز کے اجزاء اور شرط میں سے کوئی ایک جز یا شرط انجام دے چکا ہے یا نہیں، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ 1218 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز احتیاط میں تشہد پڑھنا یا ایک سجدہ کرنا بھول جائے اور اس تشہد یا سجدے کا اپنی جگہ پر تدارک و تلافی بھی ممکن نہ ہو، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کے سلام کے بعد جو ہے وہ سجدے کی قضا کرے، لیکن تشہد کی قضا ضروری نہیں ہے۔ جی تو انتہائی آسان مسئلہ توجہ دلانے کے لیے، نماز احتیاط میں تشہد پڑھ رہا ہے یا تشہد میں یا سجدہ اس میں بھول گیا ہے، اور اس تشہد یا سجدے کا اپنی جگہ پر تدارک تلافی بھی ممکن نہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کے سلام کے بعد سجدے کی قضا کرے، لیکن تشہد کی قضا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1219 شکیات نماز، ٹائٹل عنوان۔ اگر کسی شخص پر نماز احتیاط اور 2 سجدہ سہو واجب ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے نماز احتیاط بجا لائے
اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر یہی صورت ہوگی اگر نماز احتیاط اور سجدے کی قضا اس پر واجب ہو گئی ہو تو یہی آسان مسئلہ اگر کسی شخص پر توجہ دلانے کے لیے دوبارہ میں پڑھتا ہوں نماز احتیاط اور 2 سجدے سہو واجب ہو. کسی ایسا شخص تھا جو اس پہ نماز احتیاط بھی واجب ہو گئی سجدے سہو بھی واجب ہوں سہون واجب ہوں سجدے سہو واجب ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے نماز احتیاط بجا لائے اور پھر اس طرح احتیاط واجب کی پر یہی صورت ہوگی اگر نماز احتیاط اور سجدے قضا اس پر واجب ہو جائیں تو چاہے احتیاط نماز کے ساتھ سجدے قضا ہوں یا کوئی اور تو پہلے نماز احتیاط پڑھیں گے پھر جو ہے وہ دوسرا جو بھی فعل یا کام. مسئلہ نمبر 1220 اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے. نماز کی رکعتوں کے بارے میں گمان کا حکم یقین کے حکم کی طرح ہے. نماز کی رکعتوں کے بارے میں گمان یعنی غالب جس کی طرف خیال ہو. گمان زن کو کہتے ہیں زن یعنی 75%. تو نماز کی رکعتوں کے بارے میں جو 75% خیال ہوتا ہے وہ کنفرم 100% کے حکم کی طرح ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے اور گمان کرے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں تو وہ سمجھے کہ 2 رکعت پڑھی ہیں. اور اگر 4 رکعتی نماز میں گمان کرے کہ 4 رکعت پڑھی ہیں تو اسے نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن افعال کے بارے میں گمان کرنا شک کا حکم رکھتا ہے. بس اگر وہ گمان کرے کہ رکوع کیا ہے اور اس بھی سجدے میں داخل نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ رکوع کو انجام دے. اور اگر وہ گمان کرے کہ الحمد نہیں پڑھی اور سورہ میں داخل ہو چکا ہے تو گمان کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز درست اور صحیح ہے. جی یہ تھا مسئلہ نمبر 1220. اب مسئلہ نمبر 1221 اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے. روزانہ کی واجب نمازوں اور دوسری واجب نمازوں کے بارے میں شک اور سہو گمان کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. روزانہ کی جو واجب نماز ہے اور دوسری واجب نمازوں کے بارے میں شک اور سہو اور گمان کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا اگر کسی شخص کو نماز آیات کے دوران شک ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی چونکہ اس کا شک 2 رکعتی نماز میں ہے لہذا اس کی نماز باطل ہے. اگر وہ گمان کرے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا پہلی تو اپنے گمان کے مطابق نماز کو تمام کرے. جی مسئلہ نمبر 1221 مکمل ہوا. جی تو ابھی تک ہم نے شکیات نماز کا ٹائٹل پڑھتے رہے اور پڑھ کے آئے ہیں. ابھی آج جو ہے وہ ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ آ رہے ہیں. اگرچہ اس سبق میں کیونکہ شکیات نماز زیادہ بیان ہوئے ہیں اس وجہ سے اس ہم سبق کا نام تو باب اغلبیت شکیات نماز ہی دیا ہے لیکن سجدہ سہو جو ہے وہ اس کا ذیلی ٹاپک ہے تو آئیں اس کو ذرا پڑھتے ہیں. سجدہ سہو ضروری ہے کہ انسان نماز کے سلام کے بعد منجز ذیل امور کے لیے اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر بیان ہوگا 2 سجدے سہو بجا لائے. نمبر 1 تشہد کا بھول جانا. تشہد جب بھول جائے تو اس کے بدلے میں انسان جو ہے وہ سجدہ سہو بجا لائے. نمبر 2 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرنا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 یا شک کرنا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 6 بالکل اسی طرح جیسا کہ صحیح شکوک کے 4 نمبر میں بیان ہو چکا ہے. تو 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو بجا لائے. اور 3 جگہوں پر احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہے. 3 جگہوں پر احتیاط واجب کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہے.
نمبر 1 اجمالاً جانتا ہوں کہ نماز میں کوئی ایسی چیز کی کمی یا زیادتی غلطی سے کر دی گئی ہے جبکہ نماز اس صورت میں صحیح رہتی ہو۔ نماز صحیح ہے لیکن کمی زیادتی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، لازم ہے انجام دیا جائے۔ نمبر 2 نماز کے دوران بھولے سے بات کر لے تو اگر نماز کے دوران بھولے سے بات کر لیتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جن جگہوں پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے وہاں سلام پڑھ دے، مثلا بھول کر پہلی رکعت میں سلام پڑھنا، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر سجدے کو بھول گیا ہو یا اس جگہ جہاں کھڑے رہنا ضروری ہے، مثلا سورہ حمد یا دوسرا سورہ پڑھتے وقت وہاں غلطی سے بیٹھ جائے، اور وہ جگہ جہاں بیٹھنا ضروری ہو مثلا تشہد کے موقع پر غلطی سے کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو بجا لائے، بلکہ نماز میں ہر چیز کی غلطی سے کمی یا زیادتی کی بنا پر 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ ان چند صورتوں کے احکام کو انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔